بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شامل فاروقی کے آج اس سلسلے میں ایک کالم پیش خدمت ہے جس کا نام ہے دیئر ہائینسز کے بعد آور لونسز۔ یہ کالم 5 اکتوبر 1997 کو شائع ہوا۔ آئیے سنتے ہیں۔ 28 ستمبر کو حیدرآباد میں ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے ختم ہونے کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس کے پیش خدمت جناب چشتی مجاہد تھے، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز اور لہجے میں اس تقریب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ لیکن ایک بات کچھ زیادہ ہی خوبصورت نظر آئی جس کا جواز سمجھ میں نہیں ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سندھ کے گورنر معین الدین حیدر تھے۔ چشتی صاحب نے کم سے کم 2 مرتبہ ان کے لیے ہز ایکسیلنسی کا لقب استعمال کیا۔ اگر یہ بھی کھیل ہی کا حصہ تھا تو پھر یہ بات روا تھی، لیکن اگر یہ بات سنجیدگی سے کہی گئی تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک سرکاری اور رسمی تقریب میں اس قسم کا مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چشتی صاحب خوب جانتے ہیں کہ یہ اور جیسے تمام القاب برطانوی رواج کی یادگار ہے، جس سے صدیوں کی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہم سب کے بزرگوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ دنوں تک یہ برطانوی القاب سرکاری طور پر ہمارے زیر استعمال رہے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: گورنر جنرل، گورنر، ایکسیلنسی، وزیر اعظم، وزیر، آنریبل، اسپیکر اعلیٰ عدالتوں کے جج، چیف جسٹس، آنریبل اور خطاب کرنے کے لیے مائی لارڈ۔ غیر ملکی سفارات، ہز ایکسیلنسی۔ ان عمائدین سے خطاب بھی ان کے القاب کے مطابق کیا جاتا تھا۔ مثلاً گورنر جنرل یا گورنر کو یور ایکسیلنسی اور وزیر اعظم اسپیکر کو یور آنر کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ چیف جسٹس اور ججوں کو عدالتوں میں مائی لارڈ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ خطوط وغیرہ پر ان تمام حضرات کے ناموں کے ساتھ بھی حسب مراتب ہز ایکسیلنسی فلاں اور آنریبل بنا لکھا جاتا تھا۔ مارچ 1956 میں پاکستان کا پہلا دستور بننے کے بعد یہ القاب بطور خاص رخصت کر دیے گئے۔ چونکہ اس دستور کے نفاذ کے ساتھ ہی پاکستان میں گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہوا اور سربراہ مملکت صدر کہلانے لگا، جو اب ہمیشہ کے لیے رائج ہو گیا ہے۔ لہذا یہ صدر کی خوش قسمتی تھی کہ 1 منٹ کے لیے بھی اس کے واسطے دور غلامی کا یہ لقب یعنی ہز ایکسیلنسی یا یور ایکسیلنسی استعمال نہ ہو۔ اب ہز ایکسیلنسی کا لقب صرف غیر ملکی سفراہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ صدر سمیت کسی پاکستانی عہدیدار کے لیے کوئی لقب نہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے ملک کے تمام شرفا کی طرح مسٹر یا جناب لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اور سفرا کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بین الاقوامی رواج کے تحت ہر ملک دوسرے ملک کے سفرا کو ہز ایکسیلنسی اور یور ایکسیلنسی کہتا ہے۔ یعنی مثلاً آسٹریلیا میں مقیم پاکستان کے سفیر کے لیے ایکسیلنسی کا لقب استعمال ہو تو جواب غزل پاکستان میں آسٹریلیا کے سفیر کو ہز ایکسیلنسی لکھیں گے اور یور ایکسیلنسی کہہ کر مخاطب کریں گے۔ اسی طرح اعلیٰ عدالتوں میں بھی وکلاء ججوں کو مائی لارڈ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں یہ سوال کئی بار چکا ہے کہ کیا اس طریقے خطابت کو اب ختم نہ کر دیا جائے، اور شاید دل میں اور عدالتوں کے باہر زبان سے بھی بہت سے لوگ اسے ختم کرنے کی تائید کرتے ہیں۔
لیکن بنیادی طور پر یہ معاملہ وکلا اور ججوں کے درمیان ہے، اور دونوں ہی اس طریقے تخاطب سے مطمئن بلکہ خوش اور راضی ہیں. میں راضی، تو راضی، تو پھر مائی لارڈ قاضی. اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد ہے. 1930 میں انگلستان میں ایک گولمیز کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ہندوستان سے بھی مولانا محمد علی جوہر سمیت متعدد نمائندے شریک ہوئے تھے. یہی وہ موقع تھا جب مولانا نے انگریزوں سے کہا تھا کہ میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں، تخت یا تختہ. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ 4 جنوری 1931 کو مولانا نے لندن میں وفات پائی اور بیت المقدس میں دفن ہو کر سوئے جنگ رفت زاں راہ کہ پیغمبر گزشت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے راستے جنت گئے. اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جو عمائدین آئے تھے غالباً ان کی ایک متبع تعداد ہز ہائنس کے خطاب کی حامل تھی، لہذا وہ سب دوران تقریر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے یا ان کا حوالہ دینے کے لیے ہز ہائنس یا یور ہائنس کا سابقہ استعمال کرتے تھے. یہ طرز تخاطب سن کر مولانا اکتا گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر صدر جلسہ سے کہا، جناب صدر، ہم صبح سے دیر ہائنسز کے فرمودات سن رہے ہیں، اب برائے کرم کچھ دیر کے لیے آوا لونسس کی انداز بھی سن لیجیے. افسوس کہ ان دونوں لفظوں کا معقول ترجمہ ہو نہیں سکتا، بس یوں سمجھیے کہ مولانا نے ان بال نشینوں کے بعد ہم پست نشینوں کی بھی سن لیجیے کہا تھا. پھر بانی پاکستان قائد محمد علی جناح کو اس قسم کی القاب بازی کتنی پسند تھی، اس کا علم چشتی صاحب سے زیادہ کسے ہوگا جن کے والد محترم جناب مجاہد حسین صاحب کو قائد اعظم کے ساتھ کام کرنے کا شرف حاصل تھا. چشتی صاحب کو اس واقعے کا علم ہوگا. ایک بار بمبئی کے گورنر نے قائد اعظم کی شریک حیات سے کہا، مسز محمد علی، کیا آپ کو اس بات کی خواہش نہیں کہ آپ کو لیڈی جناح کہہ کر مخاطب کیا جائے، یعنی قائد اعظم کو سر پہ صدا مل جائے؟ قائد اعظم کی شریک حیات نے برجستہ کہا کہ محمد علی کی یہی بات تو مجھے پسند ہے کہ وہ اس قسم کی لغویتوں کو پسند نہیں کرتے. جس دن انہوں نے ایسی کوئی پیشکش قبول کی تو وہ میری اور ان کی رفاقت کا آخری دن ہوگا. اس کالم میں داوین کے تمام جملے کالم نگار کے الفاظ میں. عوام کو اسلامی نصیحت جمہوری تربیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری القاب کسی کے لیے استعمال نہ کیے جائے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. اور چشتی مجاہد صاحب جیسے مہذب اور اعلیٰ سرشت نوجوان سے زیادہ ہم اور کس سے اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ سرکاری رسمی تقریبات میں کسی کے لیے غلط القاب استعمال نہ کریں. یہ سطحی کام ان بیچارے غرض مند لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو سپاہی کو حوالدار اور حوالدار کو تھانے دار کہہ کر ان کے عہدوں کے اندر ایک پھونک پڑتی ہے اور وقتی طور پر ان کی نظر التفات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس قسم کی توقع ہم گورنر صاحب سے بھی کرتے تھے کہ اگر وہ سر جلسہ چشتی صاحب کو ٹوکنا خلاف تہذیب سمجھتے تھے تو کم از کم بعد میں وہ چشتی صاحب کے گوش گزار کر دیتے، اور ممکن ہے انہوں نے کیا. ان سے توقع تو یہی ہے. بہرحال اگر گورنر صاحب مناسب سمجھے تو ایک گشتی حکم نامے کے ذریعے اس امر کی ممانعت کر دیں کہ ان کے لیے کوئی غلط لقب استعمال نہیں کیا جائے گا. تو جناب یہ کالم ختم ہوا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.